ایک سال میں کتنے بچیوں کی جان جاتی ہے اس ہندوستان میں؟ ایک سال میں 10 لاکھ معصوم بچیوں کی جان لیتے ہیں۔ یہ لینے والے کوئی اور نہیں ہوتے، گھر کے لوگ ہوتے ہیں۔ گھر میں بھی کوئی عام لوگ نہیں، ماں باپ ہوتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتا دیا کہ پیٹ میں بیٹی ہے، گرا دیا۔ گرانے کے نتیجے میں بیٹے کی کثرت ہو رہی ہے اور بیٹی دنیا سے جا رہی ہے۔ ایک سال میں 10 لاکھ معصوم کی جان جا رہی ہے۔ گود میں بیٹی ہے، چوم رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بیٹی ہے، محبت ہے؟ کہ یا رسول اللہ، جب آپ پر ایمان نہیں تھا تو بیٹی سے اتنی نفرت تھی کہ دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا۔ آپ نے کہا کہ بیٹی رحمت ہے، تمہاری جنت کی ضمانت ہے۔ اتنی محبت ہو گئی ہے کہ جتنا چومتا ہوں اتنی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دعا کرایا کہ بیٹا ہو، بیٹی ہو گئی۔ دعا کرایا، بیٹا ہو، بیٹی ہو گئی۔ 7 بیٹی کا مالک ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بیٹی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال تو، اگر یہ مر جاتی تو اچھا ہوتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی پر اتنا ستم مت کرو، میں خود ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ بیٹی سے نفرت مت کرو، بیٹی سے محبت کرو۔ یہ دنیا میں تمہاری عزت کو بڑھائے گی اور آخرت میں تمہاری مصیبت آسان کرے گی۔ بیٹی کی بدولت تم کو جنت ملے گی۔ لیکن افسوس کی بات ہے، سامنے ہمارے مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان اپنی بیٹیوں پر 4 ستم ڈھاتے ہیں۔ پہلا ستم یہ ہوتا ہے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو مٹھائی بانٹتا ہے، اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو منہ لٹکا کر کے بیٹھ گیا۔ لگتا ہے کہ مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گیا۔ لگتا ہے کہ پچھلے سال ماں نے پیدا کیا، اس سال یہی باپ پیدا کرے گا۔ بیٹا ہوا مٹھائی بانٹ رہا ہے، بیٹی پیدا ہوئی منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ دوسرا ستم دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حج میں جا رہا ہے، ساری زمین و جائیداد کا مالک بیٹے کو بنایا، اور ایک ہی اولاد بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے۔ بیٹا کو مالا مال کیا، بیٹی کو محروم کیا، کنگال کیا۔ یہ دوسرا ستم ہے۔ بیٹا کے لیے جب تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے تو پیسے کو پیسہ نہیں سمجھتا، بیٹے کو جھولے پر بٹھا رہا ہے، بیٹی کو چولہے پر بٹھا رہا ہے۔ بیٹی کو تعلیم سے محروم کیا، یہ تیسرا ستم ہے۔ اور سب سے بڑا ستم دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب لڑکا کی شادی ہوتی ہے تو لڑکا سے پیسہ نہیں مانگتے، مہر نہیں مانگتے، ڈیمانڈ نہیں ہوتا۔ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے باپ سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ سب سے بڑا ستم ہے۔ اس ستم کے نتیجے میں 3 لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی، ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ گنہگار وہ کم ہے، یہ سماج گنہگار ہے۔ لڑکا جب آیا لڑکی کی سے شادی کرنے کے لیے تو لڑکی کی ماں نے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں۔ کہ یاد رکھو، تم اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر میری بیٹی سے شادی کر رہے ہو، 1 پیسہ نہیں ملے گا۔ لڑکا غائب ہو گیا۔ مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ لڑکا کہاں گیا، لیکن لڑکا غائب ہو گیا۔ ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہے۔ لوگوں نے راز کی بات بتائی کہ شادی میں لڑکی کی ماں نے کہہ دیا پیسہ نہیں ملے گا، اس لیے بھاگا۔ وہ لڑکی سے شادی کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ پیسے سے شادی کرنے کے لیے آیا تھا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے فری میں اپنے بیٹے کی شادی کریں گے انشاءاللہ۔ فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ملا تو اپنا، نہیں ملا تو سپنا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی۔ سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ عورت نے جنم دیا
مردوں کو مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا۔ تلتی ہے کہیں دیناروں میں، بکتی ہے کہیں بازاروں میں، ننگی نچوائی جاتی ہے عیاشوں کے درباروں میں، عیاشوں کے درباروں میں۔ یہ وہ بے قیمت چیز ہے جو بٹ جاتی ہے عزت داروں میں۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ ماشاءاللہ جاڑا ہے، لوگ سٹ سٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو گھاس کی گرمی مل رہی ہے، اور سٹ سٹ کر کے جو بیٹھے ہیں تو مکمل گرمی مل رہی ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دوسرے کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں نہ چلا جائے۔ خیر، اللہ جزائے خیر دے۔ بہت اچھا آپ نے سنا، آدھا جلسہ نکل گیا۔ صرف جوانوں کے حوالے سے ایک پیغام رہ گیا ہے۔ ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جوانی میں بگڑیں گے، بڑھاپے میں سدھریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، بڑا خوبصورت ہے، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک جوان کو اللہ کے رسول نے دیکھا، فجر پڑھ کر کے مسجد میں ہے، ظہر پڑھ کر کے مسجد میں ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہی نہیں۔ کھانا بھی اس کا باہر سے آ رہا ہے، کھا رہا ہے، پھر مسجد میں، مسجد سے باہر نکل نہیں رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کھاتا کماتا نہیں ہے؟ کہ یا رسول اللہ اس کا بھائی اس کی طرف سے کھا رہا ہے، کما رہا ہے، وہی اس کا کفیل ہے، وہی اس کو کما کر کے کھلا رہا ہے، یہ اللہ اللہ مسجد میں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مسجد میں 24 گھنٹہ اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ اس کے لیے کما رہا ہے، جو درجہ اس کا ہے اس کے برابر اس کا درجہ نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ اللہ کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کر کے اس کا درجہ گھٹ گیا، اور وہ کھا رہا ہے، کما رہا ہے، اس کے لیے کما رہا ہے، اس کا درجہ بڑھ گیا۔ جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے گھر والوں کو کما کر کے کھلائے، اس کا حق ادا کرے، وہ دونوں طرف سے ثواب اٹھا رہا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا درجہ بڑا ہے جو کما رہا ہے، جو مسجد میں بیٹھ کر کے کھا رہا ہے اس کے برابر نہیں۔ رات میں آپ کے یہ موبائل ہے، موبائل میں ٹارچ ہوگی، ٹارچ زمین پر مار کر کے آپ دیکھیے گا کوئی چیز چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی سوائے چوٹی کے۔ موبائل میں ٹارچ ہے، ماریے گا دیوار پر، دیکھیے گا رات میں اٹھ کر کے تو دیوار پر کوئی چیز حرکت میں نظر نہیں آئے گی سوائے چوٹی کے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ چوٹی سوتی نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جوانوں کو سمجھایا، اس چوٹی کو پتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اس کے بدلے ابھی کمانا ہے۔ اس چوٹی کو پتا ہے کہ ٹھنڈی کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے ابھی سے کمانا ہے۔ رات دن چوٹی نے ایک کیا، اپنی جان بھی بچایا، اپنے جہان کو بھی بچایا۔ جوانوں سے کہا کہ تم اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، خاندان کو بچانا چاہتے ہو، تو چوٹی سے نصیحت پکڑو، رات دن ایک کر کے حلال کماؤ، تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا، تمہارا خاندان بھی بچ جائے گا۔ تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ دارو پیتا نہیں ہے لیکن پینے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ جوا کھیلتا نہیں ہے لیکن جوا کھیلنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ زنا کرتا نہیں ہے لیکن زنا کرنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ باپ نے ہاتھ جوڑ کر کے سمجھایا، بیٹا غلط آدمی کے ساتھ بیٹھو گے غلط بن جاؤ گے، خراب آدمی کے ساتھ بیٹھو گے خراب بن جاؤ گے، گنہگار کے ساتھ بیٹھو گے گنہگار بن جاؤ گے۔ بیٹے نے کہا ابا حضور وہ گنہگار ہے اپنی جگہ، میں نیککار ہوں اپنی جگہ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باپ کو سمجھ میں آ گیا، جوش ہے ہوش نہیں ہے، سمجھانا ہوگا۔ تو باپ نے کہا بیٹا ڈگروا ہاٹ جاؤ، ایک پیٹی سیب خرید کر کے لاؤ۔ جب بیٹا ایک پیٹی سیب لے کر کے آیا تو باپ نے کہا کھول کر کے دیکھو کوئی سیب سڑا ہوا تو نہیں ہے۔ بیٹے نے جب کھول کر کے دیکھا ایک سیب سڑا ہوا تھا۔ جب بیٹا اس کو پیٹی سے نکال کر کے پھینکنے لگا تو باپ نے کہا وہ خراب ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹی بند کر دو، 3 دن کے بعد دیکھنا۔ 3 دن کے بعد جب بیٹے نے پیٹی کو کھولا پوری پیٹی سڑ گئی۔ اب باپ نے موقع کا چوکا مارا، تم تو کہتے تھے یہ خراب ہے اپنی جگہ، وہ صحیح ہے اپنی جگہ۔
ایک سیب نے پوری پیٹی کو سڑا دیا. یاد رکھو ایک خراب آدمی پورے خاندان کو سڑا دیتا ہے. ایک آدمی بولا میں اتنا بڑا پیکڑ ہوں, میں نے باپ دادا دونوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. جب میں دن میں دارو پیتا ہوں تو وزیر اعظم کو باپ کا سالہ بناتا ہوں, اور جب میں رات میں دارو پیتا ہوں تو وزیر اعلیٰ کو دادا کا سالہ بناتا ہوں. میں نے ہر ریکارڈ توڑ دیا ہے. میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا, لیکن دارو شراب اسلام میں حرام ہے, اس لیے مسلمان نہیں ہو سکتا. بغل میں ایک بہت بڑے عالم تھے, ان کا نام تھا ضحاک بن مزاحم, تابعی گزرے ہیں. منطق سے کہا کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ, نئے مسلمان رہو گے, دایاں بایاں پیتے رہنا. بڑا خوش ہوا, ایک وقت میں دو کام, ایک پن دو کاج. جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو دارو کی طرف ہاتھ بڑھایا. انہوں نے کمر سے کوڑا نکالا کہ اگر دارو کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے 80 کوڑے ماروں گا. اب ہاتھ کھینچ لیا. اس کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گیا, بیکار میں اسلام قبول کر لیا, اسلام چھوڑ دیتا ہوں. انہوں نے تلوار نکالا کہ اگر اسلام چھوڑو گے 2 ٹکڑے کر دیں. اس نے کہا سبحان اللہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ. لوگوں نے کہا انا للہ کی جگہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہو. کہا باپ دادا نے میری دارو کو چھڑانے کی کوشش کی, میں چھوڑ نہیں سکا. اللہ کا شکر ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا, دارو کی عادت چھوٹ گئی. وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے, دارو چھوڑ دیتے تھے, اور ہم کلمہ والے کے گھر میں پیدا ہو کر کے دارو پی رہے ہیں. اسلام کو بھی شرمندہ کر رہے ہیں, مسلمان کو بھی شرمندہ کر رہے ہیں. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے انشاءاللہ دارو سے خود بھی بچیں گے اور پورے سماج کو بچائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جوانی میں پکڑیں گے, بڑھاپے میں چھوڑیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر, بچوں نے ہاتھ اٹھایا ہے, ووٹر لسٹ میں ابھی کسی کا نام نہیں ہے. گلاسوں میں ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں, ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے, وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے, ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. یہی سیال آتش جسم کو بیکار کر دے گی. چلے گی کیا گھڑی دم ہی نہ ہوگا جب کمانی میں, چلے گی کیا گھڑی دم ہی نہ ہوگا جب کمانی میں. جھارکھنڈ میں آدیواسی کی سرکار بن گئی. ہندو مسلمان بھائی چارہ اور مسلمانوں کا مسلکی جھگڑا, اس کو سامنے رکھیے, اور یہ پیغام خوبصورت سا آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ آخری پیغام ہے. اس کے بعد ماں بہنوں کے حوالے سے میں 3 پیغام دوں گا. میرے حصے کا جلسہ نکل جائے گا. 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ گھر کا جھگڑا عدالت میں جا کر کے حل ہوگا. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر, میں دیکھ رہا ہوں آپ کو, آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں, دولہا کے بھی ماموں ہیں. آپ ہمارا برابر ساتھ دے رہے ہیں. میں آپ کو سیدھے رانچی ساتھ میں لے کر کے جاؤں گا. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. بہت خوبصورت. اس ہندوستان میں ایک قوم ہے, اس کا نام ہے آدیواسی. آدیواسی ہندوستان میں اتنی کم ہے جیسے آٹے میں بال, اور مسلمان ہندوستان میں اتنے زیادہ ہیں جیسے آسمان پر ستارے. مسلمانوں کی کہیں سرکار نہیں ہے, کسی اسٹیٹ میں سرکار نہیں ہے, لیکن آدیواسی کی سرکار جھارکھنڈ میں بن گئی. جانتے ہیں کیوں؟ آدیواسی قوم کے اندر ایک خوبی ہے, وہ اپنے بڑے کی بات کو مانتی ہے. گردن کٹ جائے گی لیکن بات نہیں کٹے گی. اور مسلمان قوم کیا ہے, یہ منواتی ہے اپنے بڑوں سے, بڑوں کی مانتی نہیں ہے. منوانے کے نتیجے میں اس کی کہیں سرکار نہیں ہے, ماننے کے نتیجے میں تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ان کی سرکار بن گئی. ہندوستان میں قوم ہے, اس کا نام ہے سکھ اور سردار. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, جس بستی میں جلسہ ہو رہا ہے, یہ پورنیہ ضلع ہے, پورنیہ ضلع سے پنجاب تک دکھائیے سکھ اور سردار کو بھیک مانگتا ہوا. آپ دکھا نہیں سکتے.
यहां से लेकर पूर्णिया से लेकर के पंजाब तक दिखाइए, भीख मांगती हुई नजर नहीं आएगी। और पैंट पहन करके, शर्ट पहन करके, जूता टाई लगा करके माइक में भीख मांगता हुआ आपको मुसलमान नजर आएगा। आप बोलेंगे शर्म नहीं आती है, टेम्पू पर भीख मांग रहे हो? तो बोलेगा किस बात की शर्म, मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है, खानदानी पेशा है। दूसरी खूबी आप देखेंगे कि आप सरदार को छोटी दाढ़ी जरूर रहेगी, बड़ी दाढ़ी जरूर रहेगी, दाढ़ी नहीं छूटेगी, पगड़ी जरूर रहेगी। यहां से लेकर के पूर्णिया से लेकर के पंजाब तक चले जाइए, हर सरदार को दाढ़ी होगी, दाढ़ी नहीं छोड़ सकता, पगड़ी होगी, पगड़ी नहीं छोड़ सकता। जिसने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, हाथ से पकड़ा, अल्लाह ने जिल्लत से उठाया, इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। और मुसलमानों ने दीन और धर्म को ठोकरों में डाला, अल्लाह ने इज्जत की चोटी से उठाया, जिल्लत की पस्ती में ला करके डाल दिया। अभी आप पूर्णिया चले जाइए, बगल में गुलाब बाग है, यहां पर एक कौम है, उसका नाम है मारवाड़ी। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मारवाड़ी को तरक्की है। जानते हैं मारवाड़ी की दो खूबी है, आप लोग बिल्कुल पड़ोसी हैं उनके, मारवाड़ी के। मारवाड़ी पहले मुट्ठी भर थे, अब वो फैल गए, अररिया तक चले गए, इधर कटिहार तक चले गए, उधर किशनगंज तक चले गए, वो फैलते जा रहे, हम सिमट रहे। गौर कीजिएगा, इसको याद रहे, कुछ रहे इसको मगर याद करके ले जाइएगा। मारवाड़ी के अंदर दो खूबी है। मारवाड़ी क्या है, कैसा है, क्यों तरक्की है, उसको आपको अगर जानना है एक लाइन में आप जान लीजिएगा। कटिहार में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, पूर्णिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां जाकर के वकील से पूछिए, मारवाड़ी का मुकदमा कोर्ट में आता है, मारवाड़ी का झगड़ा कोर्ट में आता है, वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं आता। क्यों भाई? झगड़ा नहीं होता, झगड़ा होता है, घर में बैठ करके हल हो जाता है, वक्त भी बच जाता है, पैसा भी बच जाता है। इसलिए तरक्की के आसमान को मारवाड़ी छू रहा है। और मुसलमान को देखना है कि कितना झगड़ा अदालत में मुसलमानों का है, तो सिर्फ एक डोरी एक्ट 2011 की रिपोर्ट है, कटिहार में, पूर्णिया में 33 हजार चल रहे हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जानते हैं मारवाड़ी की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं, मारवाड़ी की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। मारवाड़ी की दूसरी खूबी है, अगर कोई नीचे गिरता है तो उसको सब लोग मिलकर के संभालते हैं, ऊपर ले जाते हैं। 100 मर्तबा गिरता है, 100 मर्तबा उठाते हैं, 1000 मर्तबा गिरता है, 1000 मर्तबा उठाते हैं, जिंदगी भर गिरता है, जिंदगी भर संभालते हैं। लेकिन मुसलमान में अगर कोई गलती से ऊपर जा रहा है तो घर का ही आदमी टांग खींच करके बराबर करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। एक किताब है, उसका नाम है कलीला दिमना। उस किताब में लिखा है, मदरसे में पढ़ाई जाती है, उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर था, चीता था, गीदड़ था। तीनों मित्र थे, एक साथ मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को शिकार किया, शेर को, गधे को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा। तो शेर ने कहा बांटो, कैसे बांटते हो? चीता ने कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये खरगोश गीदड़ खा लेगा और मैं बीच बीच का हूं, ना बड़ा हूं ना छोटा हूं, मैं हिरन खा लूंगा, आप सबसे बड़े हैं, गधा आप खा ले। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच करके। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि उसके हिस्से में हिरन आए, चला गया गधा। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गीदड़ से कहा बांटो, कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का है, ये जो हिरन है ये दोपहर में खाने का है, और ये जो गधा है ये आपके रात में खाने का। तो कहा कि सब हमारे लिए? कहा हुजूर आप तो राजा हैं, बचा तो रोजी नहीं बचा तो रोजा। का सुबहान अल्लाह। किस स्कूल में पढ़ करके आए हो, किस मदरसे से पढ़े हो? उसने कहा हुजूर किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे से झगड़ा करके उसको अदालत नहीं घिसेटेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब हार जाएंगे तब माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देख लीजिए आप, इनको जहर खिला करके मारना है कि नहीं? बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठा,
جس رستے میں سب کا سکھ ہو وہ رستہ اپناؤ، اس تعلیم سے بڑھ کر جگ میں کوئی نہیں تعلیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کتے سے کیا بدلا لینا گر کتے نے کاٹا، تم نے گر کتے کو کاٹا، کیا تھوکا کیا چاٹا، تم انسان ہو یارو کچھ اپنی تو کرو تعظیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام، صرف 2 پیغام 5 منٹ میں مکمل ہونے جا رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہر کام بیوی سے پوچھ کر کے کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو 2 پیسہ دیا ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، بہت خوبصورت پیغام ہے، آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے ٹوٹے پھوٹے گھر کو جنت بنا دے گا یہ، بالکل آخری پیغام سنا رہا ہوں۔ آپ کو اللہ نے اگر 2 پیسہ دیا ہے تو بیوی سے نوکری مت کرائیے گا۔ پیسہ نہیں ہے تو چلے گا، پیسہ نہیں ہے، غریبی ہے، معذور آدمی ہے، بیوی کما رہی ہے چلے گا، لیکن پیسہ دیا ہے، خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں بیوی سے نوکری مت کرائیے۔ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آپ بیوی سے نوکری کرائیں گے، بیوی آپ کی گھر سے باہر نکل گئی، آپ مرد ہیں، مردانہ کام کے لیے گھر سے باہر نکلے، گھر میں کون رہا؟ صرف بچہ رہا، ماں باپ کے رہتے ہوئے بچے لاوارث ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، جنت جیسا گھر جہنم بن گیا۔ یہ ستم صرف اس لیے ہوا ہے آپ نے کمانے کے لیے آپ کو خود نکلنا تھا، بیوی کو بھی گھر سے باہر نکال دیا، فیملی سسٹم تباہ ہو گیا۔ اور جانتے ایک بات یاد رکھیے، بہت بڑا نقصان ہے، بیوی جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو باہر کو بھی سنبھال کر کے آتی ہے، اور جب گھر میں آتی ہے تو گھر کو بھی سنبھالتی ہے۔ وہ گھر کے باہر بھی نوکرانی ہے، گھر کے اندر بھی نوکرانی ہے۔ اگر وہ گھر سے باہر نہ جائے، گھر کے اندر رہے، باپ اس کی طرف سے کما رہا ہے، بیٹا اس کی طرف سے کما رہا ہے، شوہر اس کی طرف سے کما رہا ہے، بھائی اس کی طرف سے کما رہا ہے، وہ رانی بن کر کے اپنے گھر میں رہا کرتی ہے۔ ابھی امریکہ میں 235% اسلام پھیلا، اس میں دیکھا گیا کہ مرد کم مسلمان ہوئے، عورت زیادہ مسلمان ہوئی۔ عورت مسلمان ہو رہی ہے امریکہ میں، 235% اسلام پھیلا۔ عورتوں کا انٹرویو لیا کہ کس بات کی خوبی کو دیکھ کر کے، اسلام کی کون سی خوبی کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گئی؟ اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو کمانے کے لیے بازار جانا پڑتا تھا، وہاں سے ٹوٹ کر کے اور تھک ہار کر کے گھر کو سنبھالنا پڑتا تھا، نہ گھر میں چین نہ گھر سے باہر چین۔ مسلمان عورت کو دیکھا تو گھر میں سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ مسلمان عورت کو دیکھ کر کے، اس کے گھر کے سکون کو دیکھ کر کے عیسائی عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ شادی کے 4 مہینے کے بعد عورت کو بچہ ہوا تو شوہر سے کہا اس کا کیا نام رکھیں؟ تو شوہر بولا کیا نام؟ اس کا نام رکھو تیز رفتار۔ 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں مکمل کیا، اس کا کیا نام ہوگا؟ وندے بھارت، شتابدی، ہاوڑا میل، راجدھانی۔ جسم پہ لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے
کھاتی ہے ناشتا، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے عورتوں پر کرم کریں گے، ستم نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ نہیں بس آدمی ہونا چاہیے، ایک آدمی ہونا چاہیے، وہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، دقت نہیں ہے، ساتھ خون معاف ہے۔ اس کے بعد اگر غلطی کیا جنازہ پڑھائیں گے اس کا۔ آخری پیغام ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ماں باپ اگر آپ کے زندہ ہیں، بخاری کی حدیث ہے، آپ اپنے ماں باپ کی ایک بار خدمت کیجئے، میری زبان نہیں ہے، نبی کی زبان ہے، بخاری کی حدیث کے حوالے سے ہے۔ ایک بار آپ خدمت کیجئے اپنے ماں باپ کی، اللہ آپ کو 3 چیزوں میں اضافہ کرے گا، عمر بڑھا دے گا، روزی بڑھا دے گا، صحت بڑھا دے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، میری زبان ہوتی تو جھوٹی ہو جاتی، نبی کی زبان ہے کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میرا ایک مسئلہ ہے۔ کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں نے منت مانی ہے، اگر مکہ فتح ہوا تو کعبے کی چوکھٹ کو منہ سے چوم لوں گا، اب مکہ فتح ہو گیا ہے، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہ سبحان اللہ، کا دوڑ کر کے جاؤ، اپنی ماں کے قدم کو چوم لو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ تم کو پتا نہیں ہے کعبے کی چوکھٹ سے بڑھ کر کے بھی تمہاری ماں کے قدم ہیں، تم اس کو چوم لو، سفر کی زحمت بھی اٹھانی نہیں پڑی۔ بوڑھا پیچھے تھا، جوان آگے۔ اللہ کے رسول نے روک کر کے پوچھا، اے جوان، یہ جو بوڑھا تمہارے پیچھے چل رہا کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے۔ کہا سبحان اللہ، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب کو اس طرح پاک کرنا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو دھویا ہے۔ گال پر جب ہاتھ رکھ کر کے کوئی بیٹھے تو سمجھ جائیے کوئی صدمہ ہے اس کو، اور عورت اگر سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے تو سمجھ جائیے کوئی ماتم ہے۔ گال پر ہاتھ رکھ کر کے نبی کی مجلس میں صحابی بیٹھا ہوا، اللہ کے رسول نے کہا کوئی صدمہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیسا گناہ؟ کہ زمین سے بھی بڑا، آسمان سے بھی بڑا، عرش سے بھی بڑا۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہارا گناہ چھوٹا ہو جائے گا 1 منٹ میں، 1 منٹ میں معاف ہو جائے گا، خدا مہربان ہوا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہ سبحان اللہ، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا دوڑ کر کے جاؤ، اپنی ماں کے پاؤں پکڑو، دوڑ کر کے جاؤ، اپنے باپ کی داڑھی کو پکڑو دونوں سے، اپنے گناہ کی معافی کے لیے دعا کراؤ۔ تم کو اپنے ماں باپ کے مقام و مرتبہ معلوم نہیں ہے، خدا کے ہاں تمہارے ماں باپ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ تمہاری خاطر اگر تمہارے ماں باپ نے دھرتی پر ہاتھ اٹھا دیا، وہ گناہ جو عرش سے بڑا ہے وہ چھوٹا ہو کر کے خدا کے فضل سے معاف ہو جائے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ دسترخوان لگا، سالن آیا، بیٹا جب کھانے لگا تو مزہ نہیں آیا تو ماں سے کھسیا کر کے بولتا ہے اماں تو بوڑھی ہو گئی، تم کو سالن پکانے کے لیے نہیں آتا۔ ماں نے کہا بیٹا ناراض کیوں ہو رہا؟ تیری بیوی نے پکایا۔ کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہی تو سوچ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار ایسا مزہ مل رہا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا تو جورو کا غلام ہے، تو بیوی کا شوہر نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ جب تک زندہ رہیں گے ہم خدمت کریں گے، ماں باپ کا انتقال ہوگا دعائے مغفرت کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد سیدھے سسرال میں رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، اب ان کا جنازہ پڑھا ہی دینا ہوگا۔ ماں کی ممتا، ماں کی ممتا، ماں کی ممتا کو چین آ جائے، ایسا کیا کام آپ کرتے ہیں، گالیاں ماں کو دینے والے لوگ بے یقین
ہیں، باپ کا کچھ نہیں رکھتے وقار، وہ جو کم ضعیفوں سے لڑتے ہیں، وہ جو کم ضعیفوں سے لڑتے ہیں۔ میرے پاس ایک پرچی آئی تھی، اس پرچی میں کچھ درخواست تھی، اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ آپ لوگ اتنے شریف لوگ ہیں اور اتنے نوازنے والے لوگ ہیں، سخی لوگ ہیں کہ آپ لوگ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ لوگ اشارہ سمجھ جاتے ہیں۔ میں آپ کا مہمان ہوں، مسافر بھی ہوں، میں آپ سے ایک درخواست لگاؤں گا چندے کے حوالے سے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ کی جیب میں ہوگا تو آپ ضرور دیں گے، بڑا پیسہ ہے تو بڑا دیں گے، چھوٹا ہے تو چھوٹا دیں گے، اور آپ کبھی یہ سوال نہیں کریں گے ہم تو دے چکے، چونکہ اللہ ہی آپ کو ناشتہ کراتا ہے، دوپہر کا کھانا کھلاتا ہے، رات کا کھانا کھلاتا ہے، رات کے لیے الگ پیسہ دیتا ہے، دن کے لیے الگ پیسہ دیتا ہے۔ آپ اس کے گھر کے لیے، اس کے رسول کے گھر کے لیے آپ مہربان ہوں گے، خدا آپ پر مہربان ہوگا۔ ایک مثال میں دوں گا، انشاءاللہ میں آپ سے درخواست لگاؤں گا، انشاءاللہ آپ میری آبرو کا سامان کریں گے، چندہ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ موبائل آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹا چھوٹا دیکھ رہے ہیں، اس موبائل کا جادو آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کو آپ 5 منٹ کے لیے دیکھیے، 1 گھنٹے کی نیند آنکھ سے اڑ جائے گی۔ آپ صرف 5 منٹ آپ دیکھ کر کے دکھائیے، آپ کی نیند 1 گھنٹے کے لیے اڑ جائے گی، نیند نہیں آئے گی آپ۔ اور آپ کو جادو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں وضو کا، اللہ کے گھر کا جادو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ صرف وضو کر لیجئے، وضو کر کے سیدھا مسجد آ جائیے، دایاں پیر اتار کر کے آپ مسجد میں داخل کیجئے، اور صرف 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے۔ آپ کو جھٹکے پہ جھٹکا آئے گا، جھٹکے پہ جھٹکا آئے گا۔ کیوں بھائی؟ توشک گدا نہیں ہے، پھول کا بستر نہیں ہے، یہاں نیند کیوں آ رہی ہے؟ رات کا وقت نہیں ہے، مسجد میں نیند کیوں آ رہی ہے؟ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے، روح پریشان ہوتی ہے۔ جب دل پریشان ہوتا ہے، روح پریشان ہوتی ہے تو آنکھ سے نیند اڑ جاتی ہے۔ جب خدا کا بندہ خدا کے گھر پہنچتا ہے تو رحمت ملتی ہے، دل کو سکون پہنچتا ہے، اس لیے نیند آتی ہے۔ نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ نماز کے بولو نا کاج چھے، کاج کے بولو امر نماز چھے، نماز বিহীর পরো পারে, কি जो বাপ দিবে তুমি প্রভুর কাছে। ফজর কাটে ঘুমের ঘরে, জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলায়, মাগরিব মাঝে মাঝে, এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। अपने किरदार का तो पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा, जीत ना पाए। तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद। शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा, शर्त बस ये है कि आँख का आंसू टपकेगा तो कभी जबान पर लगेगा, तो आप देखेंगे कि ये मीठा नहीं होगा, नमकीन होगा। आँख का आंसू आँख से टपका है, होंठ से लगा है, आपको नमकीन मालूम होगा, मीठा नहीं। जानते हैं मेडिकल साइंस कहती है अल्लाह ने आँख के आंसू को अगर मीठा बनाया होता तो आँख में जहर पैदा होता, आँख भी तबाह हो जाती।
اور زہر سے بینائی بھی چلی جاتی۔ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے غیب سے یہ انتظام کیا، آنکھ کے آنسو کو میٹھا نہیں بنایا، نمکین بنایا، تاکہ آنکھ کی بھی حفاظت ہو اور بینائی کی بھی حفاظت ہو۔ بادل سے جب پانی گرے گا تو آپ ہاتھ میں لے کر کے دیکھیں گے، حلق سے نیچے اتاریں گے، میٹھا معلوم ہوگا، لیکن غور کیجئے یہ بادل سے پانی آیا کہاں سے؟ سمندر کا پانی تھا، بادل نے اس کو اٹھایا، آسمان کی بلندی پر لے کر کے آیا، جب وہ پانی زمین پر گرا تو میٹھا ہو گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ سمندر کا پانی اتنا کھارا ہوتا ہے، اتنا کھارا ہوتا ہے، حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ یہی بادل نے اس کو آسمان کی بلندی پر لا کر کے جب زمین پر برسایا، وہی کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے زمین کی پستی میں جو دبا ہوا پانی تھا اس کو اٹھایا، آسمان کی بلندی پر لے جاتے ہوئے فلٹر کر دیا، اور جب وہ بارش کی شکل میں ہمیں ملتا ہے تو اللہ نے ہماری پیاس بجھانے کے لیے اس کو میٹھا کر دیا۔ جب ہم کو پیاس لگتی ہے تو ہم ایک گلاس پانی پی لیتے، جب پیاس نہیں بجھتی ہے تو دوسرا گلاس پانی لیتے ہیں، پانی پر پانی پیتے رہتے ہیں۔ پیٹ میں جب تک ہماری پیاس باقی ہے پانی میرے پیٹ کا پانی ہی رہتا ہے، اور جب ہماری پیاس بجھ جاتی ہے تو یہ پیٹ کا پانی پیشاب بن جاتا ہے۔ پیشاب کا پانی پیٹ کے اندر اس لیے نہیں رہتا کہ اگر پیٹ کے اندر رہے تو پیٹ کو بدبو دار بنا دے اور کینسر لگا دے۔ اللہ نے نظام بنایا، جیسے ہی پانی پیشاب میں تبدیل ہوا، فری میں اللہ نے بغیر علاج کے پیشاب کے راستے سے پانی کو نکال دیا، ایک پیسہ مالک نہیں لیتا۔ ڈاکٹر کے پاس اگر جو جاتا ہے، اگر اس کا پانی رک گیا ہے، پیٹ کے پیشاب کا پانی رک گیا ہے، اس کو نکالنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے، کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے۔ اس مالک کا احسان دیکھیے، ایسا نظام بنایا جب تک ہماری پیاس باقی ہے پیٹ میں پانی باقی ہے، اور جیسے ہی پیاس بجھ گئی پیشاب بن گیا، اس پانی کو اللہ نے پیشاب کے راستے سے نکالا۔ وہ مالک ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے۔ فرعون نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، تو اللہ نے بارش کو روک دیا، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ فرعون گھبرا گیا، میں تو جھوٹا خدا ہوں، اگر بارش نہیں ہوگی تو اور جھوٹا ہو جاؤں گا۔ اس نے ابلیس سے کہا یار میری عزت آبرو کا سامان کر لو، بارش کرا دو۔ ابلیس بولا 1 منٹ میں بارش ہو جائے گی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ابلیس نے اپنے تمام چیلوں سے کہا آسمان میں جاؤ اور وہاں سے جم کر کے پیشاب کرو۔ جب پیشاب کیا تو جم کر کے بارش ہوئی۔ ابلیس آیا دوڑا دوڑا فرعون کے پاس، مبارک ہو بارش ہوئی تھی؟ تو فرعون منہ بنا کر کے بولا یار بارش تو ہوئی تھی، لوگ کہتے ہیں بڑی بدبودار تھی۔ تو ابلیس نے کھسیا کر کے کہا کہ جیسا تو خدا ہے ویسی نہ بارش ہوگی، اور کیسی بارش ہوگی؟ فطرت کے ہر اثر میں ہوا ایک انقلاب، پانی فلک پہ کھیت میں دانا بدل گیا۔ فطرت کے ہر اثر میں ہوا ایک انقلاب، پانی فلک پہ کھیت میں دانا بدل گیا۔ تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا۔ اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں کہ میں گھبرا گیا تھا کہ کہیں جلسہ کو بھی نہ ٹھنڈی لگ جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے پنڈال سے باہر ٹھنڈی ہے اور پنڈال کے اندر ایمان کی گرمی ہے۔ اللہ اس کو سلامت رکھے۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس مالک نے آپ کے اوپر 3 احسان کیا ہے۔ اس نے آپ کو انسان بنایا، اگر بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ لیتے؟ اس مالک نے اپنی طرف سے کرم کیا کہ ہمیں انسان بنایا۔ اس مالک کا دوسرا احسان
हमने इस्लाम की खातिर कोई कुर्बानी नहीं दी, कोई कीमत नहीं चुकाई। उस मालिक ने मुसलमान के घर में पैदा करके फ्री में इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया। उस मालिक का तीसरा एहसान कि उसने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया ताकि क़यामत में नबी की शफाअत से महरूम ना हो जाएं। तीन तीन एहसान उस मालिक ने हमारे ऊपर फरमाया। गौर करने की बात है, हमारे नबी जिसके हम मानने वाले हैं, उस नबी ने हमारे ऊपर कितने एहसान फरमाए? 6 एहसान फरमाए। पहला एहसान, उस नबी ने बताया कि तुम्हारा खुदा एक है। उस नबी का दूसरा एहसान, उस नबी ने आकर के बताया कि तुम्हारे माँ बाप एक आदम और हव्वा की औलाद हो। उस नबी का तीसरा एहसान, तुम आपस में भाई भाई हो। जब माँ बाप एक हों तो रिश्ता आपस में भाई भाई का होता है। उस नबी का चौथा एहसान, उस नबी ने आकर के बताया अगर एक दूसरे के भाई हो, एक दूसरे का एहतराम करो। एक दूसरे का एहतराम करोगे, काबे को तामीर करने के बराबर सवाब मिलेगा। एक दूसरे से इंतकाम लोगे, जलील करोगे, काबे को ढाने का गुनाह होगा। हमारे नबी का पांचवा एहसान, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, मायूस नहीं होना है। शाम का भटका अगर सुबह को लौटे, उसको भटका नहीं कहते। तौबा करना है, जो गुनाह हो गया। हम गुनाह करते करते थक जाएंगे, हमारा खुदा माफ़ करते करते थक नहीं सकता। जो कल तौबा करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है। और हमारे नबी का आखिरी एहसान, दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद नहीं करना है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए। हाँ, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। नबी का एहसान कैसे अदा होगा? एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। माला लेकर के बाप आया, बेटी के गले में डाला, मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। जिस लड़के को तलाश कर रहा था तुम्हारे लिए, वो लड़का मिल गया है। सोनार है, सोने की दुकान है, तुमसे शादी होगी, वो तुमको जेवर पहनाएगा, बोझल कर देगा। बेटी बाप से ज्यादा दीनदार थी। बेटी ने पूछा, अब्बा जिस लड़के को देख करके आ रहे हो, उस लड़के के सर पर टोपी है? का सीधे जुमा में, उसके बाद जेब में। दूसरा सवाल पूछा कि जिस लड़के को देख करके आ रहे हो, उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? तो बाप ने कहा, बेटी अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद रख लेगा। तीसरा सवाल पूछा बेटी ने, अब्बा हुजूर जिस लड़के के बारे में बता रहे हो, मालदार है, उसने हज किया है? अभी क्या जरूरी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए जाएगा। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं, उसको खुदा का लिहाज नहीं। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, उसको नबी का लिहाज नहीं। जिसने मालदार हो करके हज नहीं किया, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। उससे अगर तुम मेरा रिश्ता करोगे, मुझको बीवी बनाओगे, वो मेरा लिहाज भी नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। पादरी के पास मुसलमान जवान आया। पादरी ने पूछा, मुसलमान हो? कहा हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। का सुभान अल्लाह। ये बताओ कि उम्र में तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है या तुम बड़े? तो मुसलमान बोला, आप भी अजीब पागल आदमी। पहले मैं पैदा हुआ हूं, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई है, मैं उम्र में बड़ा हूं। तो पादरी ने भिगा करके जूता मारा कि तुम 10 साल पहले आए थे, तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी। 10 साल के बाद आए हो, तुम्हारी दाढ़ी पक गई। 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम मुसलमान हो, बचपन से 55 में तुम नहीं बदले। अफसोस तुम्हारी दाढ़ी पर नहीं है, तुम्हारी जात पर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, इंशाअल्लाह हम आपको जेल पहुंचा करके रहेंगे। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। आवाज बढ़ा दीजिए। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है
تیرے خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ خیر ماشاءاللہ داڑھی رکھیں گے آپ۔ فلمی چلن سے تمہیں دوستی ہے، قول محمد سے کیوں دشمنی ہے؟ فلمی چلن سے تمہیں دوستی ہے، قول محمد سے کیوں دشمنی ہے؟ قاصر خدا کا، قاصر خدا کا یہ ہے امتحان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیغام رکھتا ہوں۔ آپ محبت میں سن رہے ہیں اور اتنا غور سے ہم کو دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے۔ خیر اللہ اس جلسے کو سلامت رکھے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں قرآن کے حوالے سے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ سنیے۔ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ پاؤں ہے، آپ بیٹھے ہیں، وہ ہاتھ اور پاؤں ہے، بیچ میں سینہ ہے، سینے کے پہلو میں دل ہے، اس کے بعد چہرہ ہے، اس کے بعد پیشانی ہے۔ سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ ہاتھ ہے یا پاؤں ہے؟ دل ہے یا سینہ ہے یا پیشانی ہے؟ تو آج کی سائنس کہہ رہی ہے سینٹر پوائنٹ سینہ نہیں ہے، دل نہیں ہے، بلکہ پیشانی ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے، اور قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا کہ سجدہ سب سے اہم ہے، اور جس عضو سے سجدہ کیا جاتا ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ سجدے میں خدا کا بندہ زمین پر ہوتا ہے اور اس کا سجدہ اس کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ آج سائنس کہہ رہی ہے سینٹر پوائنٹ پیشانی ہے، 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا کہ سینٹر پوائنٹ پیشانی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا اندھیرا کہاں ہے؟ آج کی سائنس کہتی ہے کہ سب سے بڑا اندھیرا رات کا اندھیرا نہیں ہے، زمین کے نیچے کا اندھیرا نہیں ہے، بلکہ سمندر کا اندھیرا ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے سب سے بڑا اندھیرا سمندر کا اندھیرا ہے۔ جب دونوں طرف سے کشتی چلتی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، آسمان میں بادل ہوتا ہے، کشتی میں لائٹ نہیں ہوتی، اتنا خطرناک اندھیرا ہوتا ہے کہ کوئی اگر ہاتھ نکال کر کے دیکھنا چاہے نظر نہیں آتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس سے بھی بڑا اندھیرا ہے۔ اس سے بڑا اندھیرا کہاں ہے؟ قرآن نے اس کا خلاصہ کیا۔ میڈیکل سائنس صرف کہاں تک پہنچ پائی؟ سائنس کہاں تک پہنچ پائی؟ صرف سمندر کے اندھیرے تک پہنچ پائی، اور قرآن اس سے آگے نکل گیا۔ قرآن نے کہا دل کا اندھیرا سمندر کے اندھیرے سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ اسلام اور ایمان کا نور جس سینے سے خالی ہے وہ سمندر کے اندھیرے سے بھی زیادہ تاریک ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے جہاں پانی ہے وہاں زندگانی ہے، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ آپ چلیں گے موٹر سائیکل سے دایاں بایاں دیکھیے تو بورڈ پر لکھا ہوا رہتا ہے جہاں پانی ہے وہاں زندگانی ہے، پانی کی قدر کرو۔ آج کی سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ قربان جائیے، قرآن کے اوپر 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے اللہ نے ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا فرمائی ہے۔ ایک آدمی کی شادی ہوئی، بال بچہ نہیں، 1 سال ہو گیا۔ ایک آدمی کی شادی ہوئی، 2 سال ہو گئے، بال بچہ نہیں۔ لوگوں نے کہا یار کیسا مرد ہے، شادی ہو گئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے۔ بیچارہ منہ پر کپڑا رکھ کر کے جا رہا ہے کہ کس سے منہ چھپائیں، کس کو جواب دیں۔ رات کا وقت تھا، سناٹا تھا، ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے مالک بیٹا نہ دو صحیح چل جائے گا، لیکن ایک بیٹی دے دو، وعدہ کرتا ہوں کہ جب یہ بیٹی جوان ہوگی، شادی کا وقت ہوگا تو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا۔ قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، بیٹی مل گئی، لیکن جب بیٹی جوان ہوئی، شادی کا وقت آیا تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گیا امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس۔ امام شافعی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور میں جھوٹا ہو گیا، اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بیٹی ملے گی جوان ہوگی شادی کروں گا، دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا، جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے۔ امام شافعی نے ہنس کر فرمایا ارے دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہو، کہتے ہو پیسہ نہیں،
تو کہنے لگا حضور آپ بھی میری غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، روپیہ پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ تمہاری بیٹی جوان ہے، شادی سے پہلے تمہارے گھر میں قرآن ہے، قرآن کی تعلیم اپنی بیٹی کو دے دو، جب وہ رخصت ہو جائے تو قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو، دنیا کی کوئی دولت قرآن کی دولت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بے وقوف بچہ مدرسے میں، عقل مند اسکول میں جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، دو چار آدمی بالکل صحیح، ہاں میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، بالکل آپ سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی پوچھے ایک بار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ آپ کے جاگ رہے ہیں، کل یہ سو گئے تھے، بستر پر پیشاب کر دیا تھا، گنگا بہا دیا تھا، آج اللہ کا شکر ہے بستر بچا ہوا ہے۔ ان کے واسطے دعا کیجیے اللہ ان کو مقدر کا سکندر بنائے، ہر فتنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ 885 جگہ قرآن میں علم کا ذکر آیا، قرآن 30 پارے کا نسخہ ہے، 540 رکوع ہے، 6666 آیتیں ہیں، صرف 885 جگہ صرف علم کا ذکر ہے۔ ایک جگہ نہیں، ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 875 مرتبہ قرآن ڈنکے کی چوٹ سے ہم کو جھٹکا دیتا ہے، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے والے جاہل برابر نہیں ہو سکتے، علم والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، علم والے ہی عالم ہوتے ہیں، عالم ہی خدا سے ڈرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، 885 مرتبہ قرآن ہمیں للکار کر کے کہہ رہا ہے، لیکن ہم ہیں ایسا سوئے ہیں جیسے مگرمچھ سوتا ہے، ایسا سوئے ہیں جیسے خرگوش ہوتا ہے کہ آواز پہنچ ہی نہیں رہی ہے۔ ایک سوال پوچھا مجلس میں جوانوں سے، بتاؤ ایسا کون سا درخت ہے جس کا پھل کھانے کے بعد آدمی زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں ہے؟ تو سامنے کا ایک جوان کھڑا ہوا، وہ علم کا درخت ہے، جب اس کا پھل آدمی کھا لیتا ہے آدمی تو مر جاتا ہے، اس کا علم اس کو باقی رکھتا ہے۔ ابھی دیکھیے یہ جلسہ ہو رہا ہے، امام بخاری کب انتقال کیے، لیکن امام بخاری کا اس جلسے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ علم حاصل ہونے کے بعد آدمی زندہ رہتا ہے، فنا نہیں ہوتا۔ تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ سائل آیا بھیک لینے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا کہ بھیک دے دو، کہا فری میں بھیک نہیں دوں گا، سوال کروں گا، علم حاصل کروں گا تم سے، تب تم کو بھیک میں ملے گا۔ 3 سوال کروں گا، تینوں سوال کا جواب دو گے پوری تھیلی ملے گی، اگر 3 سوال کا جواب نہیں دو گے، کسی سوال کا جواب دو گے کسی کا نہیں دو گے تو تھوڑی تھیلی ملے گی، پورا سوال ہوگا پورا جواب ہوگا، پوری تھیلی لے کر کے چلے جاؤ۔ تو امام حسین نے اس بھکاری سے پہلا سوال پوچھا، سب سے افضل عمل کون ہے؟ تو کہا اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ کا سبحان اللہ۔ کا نجات کیسے ملے گی؟ کا اللہ پر بھروسہ کر لو، نجات مل جائے گی۔ تیسرا سوال پوچھا، آدمی خوبصورت کیسے ہوتا ہے؟ کہ اگر اس کے پاس مال و دولت ہو تو خوبصورت ہو جاتا ہے، اگر اس کے پاس علم ہو تو خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کہ سبحان اللہ۔ کہا کہ اگر مال و دولت نہ ہو، علم نہ ہو، کہ وہ دھرتی کا بوجھ ہے، دھرتی پھٹ جائے وہ جلدی سے سما جائے، اس کا بوجھ دھرتی بھی نہیں اٹھاتی ہے۔ مجھ کو دیر ہو رہی ہے، جلدی سے پوری تھیلی دیجئے، ہم کو گھر جانا ہے، سسرال جانا ہے۔ 2 آدمی بیڑی پی رہے تھے، مدرسے کا بچہ گزر رہا تھا، دونوں سے پوچھا کہ وضو میں کتنا فرض ہے؟ تو ایک چچا نے کہا 15، دوسرے نے جب کوہنی ماری تو کہا 10،
تو اس کے بعد پھر کوہنی مارا تو کہہ رہے کیوں بچوں کے سامنے چھوٹا ہو رہے ہو، 3 بتا دو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تیرا باپ 15 تو مان نہیں رہا ہے، 10 تو مان نہیں رہا ہے، 3 کہاں سے مانے گا؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، خود جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نوکری جب ملے گی تب پڑھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو۔ انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو، ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے روح، جیسے تن بے روح جلا دو کہ دبا دو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ ابھی آ رہی ہے بات کہ بھائی چندہ دو، چندہ دو، آپ کماتے ہیں اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی چندہ دو، اور آپ اتنا چندہ دیتے ہیں کہ جلسہ سال بھر کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے، مدرسہ سال بھر کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے، اس لیے آپ سے چندہ مانگا جاتا ہے۔ بادل جو گرجتا ہے وہ برستا نہیں، جو نہیں گرجتا ہے وہی برستا، آپ خاموش سمندر ہیں، خزانے غیب سے مدرسہ چلتا ہے، آپ کی جیب سے مدرسہ چلتا ہے، اس لیے آپ سے مانگا جاتا ہے۔ لیکن آپ مالدار رہیں گے تب دیں گے، جب آپ مالدار نہیں ہوں گے تو کیسے دیں گے؟ مالدار بننے کا 2 ہی ہنر ہے، آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ اس کی حفاظت کر لیجئے، جیب میں ہمیشہ آپ کے پیسہ رہے گا، دنیا پیچھے رہے گی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ دل کی ڈائری پر اس کو نوٹ کر لیجئے، صرف آپ کو 2 کام کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ بچہ گم ہو گیا ہے، کسی کی بیٹی معصوم یہ گم ہو گئی ہے، ماں ادھر پریشان ہوگی، باپ ادھر پریشان ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ اسٹیج پر لے کر کے کھڑے ہیں، جہاں کہیں پریشان ماں باپ ہیں آ کر کے اپنی پریشان بیٹی کو اپنے ذمے میں لے لیجئے۔ اعلان ہو گیا بھائی، آپ ادھر بیٹھ جائیے، انشاءاللہ ماں باپ آ جائیں گے۔ وہ ہوٹل میں پوری کھا رہے ہوں گے، کھانے کے چکر میں اپنے بچے کو بھول گئے۔ بتائیے، آپ صرف 2 کام کیجئے، غور سے سنیے گا، جلسہ بہت تیزی کے ساتھ نکل رہا آپ کا، 1/3 میرے حصے کا جلسہ نکل چکا ہے، صرف 2/3 باقی۔ محبت سے آپ سن رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں چل رہا، ہم کو بھی پتہ نہیں چل رہا، کیسے میں کرسی چھوڑ دوں گا آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ دھیان سے سنیے گا، اگر مالدار بننا ہے، جیب میں ہمیشہ پیسہ رکھنا ہے، پیسے کے لیے محتاج نہیں بلکہ پیسہ والا ہونا ہے، تو صرف آپ کو 2 کام کرنا ہے، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجیے، حساب سے خرچ کر کے دکھائیے 1 سال، حلال کما کر کے دکھائیے 1 سال، گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ پیسہ رہے گا، آپ دین دنیا دونوں کی بھلائی حاصل کریں گے۔ ایک آدمی کو چانس اگر مل جائے دنیا میں 100 بار 70 بار زندہ ہونے کا، اور وہ ایک ایک کر کے ایک ایک مرتبہ راہ خدا میں اپنی جان دے دے، سر کٹا دے، حدیث کے حوالے سے نمونہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ حدیث کہتی ہے کہ اگر کسی کو چانس مل جائے 70 مرتبہ دنیا میں پیدا ہونے کا، اگر مل جائے، کسی کو ملتا نہیں ہے، اگر مل جائے اور وہ راہ خدا میں ہر بار گردن کٹا کر کے شہادت حاصل کرے، اگر کسی زمانے میں اس نے حرام کمایا ہے، حرام کھایا ہے، تو 70 بار گردن کٹانے کے بعد بھی حرام کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ میں آپ کو صرف 40 دن کے لیے کہہ رہا ہوں، حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی 40 دن حلال کھا کر کے دکھائے، صرف 40 دن، 40 دن حلال کھا کر کے کوئی دکھائے، تو اللہ 2 چیز عطا کرتا ہے، جو زبان گونگی ہوتی ہے اس کو علم کا چشمہ بنا دیتا ہے، جو دل تاریک ہوتا ہے اس کو اللہ منور اور روشن کر دیتا ہے۔
جب 40 روز حلال کھانے کی یہ برکت ہے، اگر کوئی زندگی بھر حلال کھائے تو کتنی برکت ملے گی آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ایک لقمہ حرام کا حلق کے نیچے اترا ہے، حدیث کہتی ہے کہ اس کی نحوست سے 40 دنوں تک کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، سر کے اوپر نہیں جاتی، آسمان پر نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمے سے 40 دن تک کی نیکی قبول نہیں۔ اگر کوئی زندگی بھر حرام کھائے تو اس کے اعمال کا حال کیا ہوگا؟ بینک کے بورڈ پر لکھا رہتا ہے سنگل جمع کرو ڈبل ملیں گے، 48 مہینہ، 48 مہینے سنگل جمع کرو، اس کے بعد ڈبل ملیں گے۔ چھولا میں داڑھی ٹوپی رکھ کر کے یہ مسلمان حلال کو حلال، حرام کو حرام کی پرواہ کیے بغیر سود کمانے کے لیے، سود کا پیسہ حاصل کرنے کے لیے جھولے میں لے کر کے چلا گیا، قسطوں کی قسطیں ڈال رہا ہے۔ 48 مہینہ جھولے میں لے کر کے گیا، پیسہ بینک کے مینیجر کو دیتا رہا کہ جھولے میں لے جا رہا ہوں، جب 48 مہینے مکمل ہو جائیں گے تو بورا لے کر کے جاؤں گا، سیٹ کر کے پیسہ لاؤں گا۔ جھولے میں پیسہ لے گیا، 48 مہینہ جمع کرتا رہا، جب 48 مہینے پورے ہو گئے تو بورا لے کر کے گیا۔ اب جب بورا لے کر کے گیا، وہاں گیا تو دیکھا کہ آنکھ بند ڈبہ غائب، آفس بھی غائب ہے، مینیجر بھی غائب ہے، ڈبل کے چکر میں سنگل سے بھی گیا، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی گئی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے لوٹ کر کے لائیں گے، کوٹ کر کے کھائیں گے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ خیر۔ ایک آدمی نے ہاتھ اٹھا کر کے منہ پر رکھا ہے، پوچھ رہا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ خیر، ماشاءاللہ آپ نے ڈس بریک مار کر کے ثابت کیا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ تجارت کو حلال سمجھتے ہیں، سود کو حرام سمجھتے ہیں۔ اللہ آپ کے ایمان کی سلامتی فرمائے، آپ کی روزی میں روزگار میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف چورنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی 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 ہے۔ آدھے منہ پر نور برستا، آدھے منہ پر چیرے، آدھے تن پر کوڑ کے دھبے، آدھے تن پر ہیرے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں تنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔